الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. صدق الله العظيم. قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، پھر حق نہ حق کو خوب جدا کرنے والیاں، پھر ان کی قسم جو ذکر کو لقا کرتی ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. رمضان ہمارے ایمان افطار کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم زبیر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود، آپ کو پتہ ہی ہے، ناہید انصاری صاحبہ ہوتی ہیں. السلام علیکم آپا. وہ کہتے ہیں کچھ چہروں پہ مسکراہٹ بکھیر دینا بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور بڑا مشکل کام بھی ہوتا ہے. اور وہ جن کے چہروں کی مسکراہٹ ہم میں سے کوئی چھین لیتا ہے، کوئی ایک. میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، یہ رشتے ہیں ہمارے. میں کبھی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتی، اس لیے میں ہمیشہ اپنی بات کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میری وجہ سے کسی کی مسکراہٹ چھن گئی ہو سکتا ہے میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، لیکن ہم اس وقت اس کی تکلیف کو نہ محسوس کرتے ہیں، نہ ہم اس درد کو جان پاتے ہیں. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اندر کا غصہ تھا، اس نے ایسا کیا کیسے، اس نے مجھ سے کچھ مانگا کیسے، یہ مجھ سے کون ہوتا ہے کچھ پوچھنے والا. ان چھوٹی چھوٹی سی بنیاد پہ، ان چھوٹی چھوٹی سی وجوہات پہ ہم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں، اور ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی جس شخص کے اوپر وہ بات گزری ہوتی ہے، بھگتتا وہ ہے، روتا وہ ہے، رشتوں سے دور وہ ہوتا ہے، تڑپتا وہ ہے. لیکن اس تڑپاہٹ میں، اس درد میں اگر کچھ ساتھ دیتا ہے، دوبارہ کوئی مسکرانے پہ آپ کو آمادہ کرتا ہے، تو اس فاؤنڈیشن کا نام ہے اسمائل اگین فاؤنڈیشن. جی ہاں، آج میرے ساتھ موجود ہیں مسرت مصباح صاحبہ. انہیں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گی. السلام علیکم مسرت آپا. وعلیکم السلام.
یہ ایک تو نام ہی اتنا خوبصورت ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسمائل اگین، کہ آپ دوبارہ سے مسکرانے اور آپ مجبور کر دیتی ہیں. ایک آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے، خود مسکراتا ہوا چہرہ ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کے ہی دل کرتا ہے کہ مسکرائے آدمی، اور اس پہ آپ اتنا نیک کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. الہی آمین. اللہ آج توفیق دیتا ہے. بالکل بالکل. آج کا ٹاپک بھی ہم نے ہمارا زبیر بھائی جس طرح ہم رکھا ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زکوٰۃ اس کو دیں، اس کو دیں، اس کو دیں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا، میں نے ہمیشہ کہا اس کو دیں جس کو آپ کا دل مانتا ہو، آپ کو لگتا ہو کہ یہاں دینا چاہیے، یہ مستحق ہے، تو اس کو دیجئے. آج ہمارے ساتھ اسمائل اگین فاؤنڈیشن ہے. آج ان کے بہت سارے چینلز پہ آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں. آج میرے پاس بھی ان کی 2 لوگ ہیں، 2 کیسز ایسے جن کو میں ملواؤں گی. عجیب سی بات ہے. وہ ایک عجیب سی بات تک پہنچنے سے پہلے میں زبیر بھائی کی طرف جانا چاہوں گی کہ ہم اس جس کی امت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم ان کی سیرت پہ نظر ڈالتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد ان کیسز کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہم ان کے امتی کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں؟ جی سعدیہ، آپ نے جو بات کی ہے اور جس طرح سے آپ نے اسمائل اگین کا جو انٹروڈکشن کرایا اور جو کیسز ابھی ہم بریک پہ جو تھے جب ہم آ رہے تھے تو جن کیسز سے ہم نے بات کی، تو واقعی میرا جو پیغمبر ہے نا ناظرین، میرا پیغمبر تو وہ پیغمبر ہے جس نے کہ جانوروں تک کے حقوق بتائے ہیں، جس نے کہ جانوروں کے کو چھوڑیے پودوں اور درختوں کے حقوق بھی بتائے ہیں. وہ ہے میرا پیغمبر. میرا پیغمبر تو یہ کہتا ہے کہ وہ شخص تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو. ایسا مسلمان کی مطلب کیسے ہو سکتا ہے یہ شخص؟ یہ جو آج زکوٰۃ کا ہم نے ٹاپک بھی رکھا ہے، اس کو بھی اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کا جو سوال ہے نا وہ سب سے پہلے کیا جائے گا. قیامت میں جب آپ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں، تو جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اس کا مطلب نماز بہت بنیادی عبادت ہے. لیکن ذرا غور کیجئے، قرآن مجید کو دیکھیے تو قرآن میں جہاں اتنی بنیادی عبادت کا ذکر ہے نا، اس کے ساتھ ہی بالکل ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میرا حق ہے، میرے لیے جو تم کرتے ہو، اس میں جو سب سے بلند ترین جو چیز ہے وہ تو ہے نماز. لیکن جو سوسائٹی کے لیے تمہیں کام کرنا ہے، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کو آپ فور گرانٹیڈ نہ لیں، زکوٰۃ کو لائٹ نہ لیں. زکوٰۃ آپ کے مال میں سے غربا کا، یتیموں کا، مسکین کا، فقراء کا حصہ ہے، ان کا حق ہے. یہ آپ کے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا حق اس میں متعین کیا ہے. اور یقین رکھیے، یقین جانیے کہ اگر آپ اس میں کوتاہی کریں گے تو قیامت کے دن یہ جو مال ہوگا یہ جہنم کی آگ بن جائے گا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے سورہ میں، جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں مال اور پھر گنتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں اور ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو نہیں زکوٰۃ ادا کی. تو فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرو ورنہ یہ کنگن جہنم کے کنگن بن جائیں گے، جہنم کی آگ بن جائیں گے. یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. بے شک. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی چوڑی کوئی فہرست نہیں گنوائی کہ جو یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو نماز ادا کرتے ہیں وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اور زکوٰۃ ایک ایسا رکن ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہ ریاست کو یہ آرڈر دیا گیا ہے، اگر وہ ریاست اسلامی ریاست ہے تو وہ زکوٰۃ آپ سے وصول کرے گی. آپ اگر صاحب نصاب ہوں گے تو آپ سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی. روزے کے بارے میں اور حج کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر میں صاحب استطاعت ہوں، میں طاقت رکھتا ہوں تو مجھ پہ روزہ جو ہے وہ فرض تو ہے، لیکن حکومت مجھے زبردستی روزہ نہیں رکھوا سکتی. مگر زکوٰۃ کے بارے میں ایسا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ قبیلہ اونٹ کی رسی کے برابر بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید بھرا ہوا ہے، لیکن ایک آیت میں صرف بتاتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ سعدیہ کی طرف چلتے ہیں.
جس میں کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ فقراء کے لیے ہوگی. فقراء یعنی جن کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے, ان کے لیے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ مساکین کے لیے. مساکین کون ہے؟ کہ جن کے پاس ہے تو بہت کچھ لیکن جو سفید پوش ہیں, جو اپنے اس کے اندر اپنی جو تنخواہ ہے اس میں سے گزر بسر نہیں کر پا رہے, ان کے لیے زکوٰۃ ہے. والمساکین والعاملین علیہا, جو زکوٰۃ کے حصول پر معمول جو لوگ ہیں ان کے لیے زکوٰۃ ہے. والمؤلفۃ قلوبہم, اور ایسے لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہے ان کے لیے زکوٰۃ ہے. والغارمین, اور وفی الرقاب یعنی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ہے. والغارمین, قرض داروں کے لیے ہے. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے لیے ہے, اللہ کے کاموں میں کسی کا کنواں کھدوا دیا آپ نے, کسی کا کوئی ہاسپٹل کا کام ہے, فی سبیل اللہ. اور وابن السبیل, زکوٰۃ اس مسافر کے لیے ہے جو اپنے وطن سے چلا اور اس کا مال لٹ گیا, اس کے لیے زکوٰۃ ہے. تو آپ جب قرآن مجید اتنی ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی مسکراہٹ چھین لوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچاؤں؟ اور میں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آج ہر عروج کو ایک زوال ہے. خدا نہ خواستہ کل کو ہم بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں جہاں ہمیں کسی کی زکوٰۃ, کسی کی مدد کی ضرورت ہو. لیکن آج اگر ہم کسی کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے کسی کی مدد کرنے کے لیے, تو ہم اس بات کی یقین کیسے کر سکتے ہیں کہ کل کو کوئی ہماری مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے گا؟ تو یہ یقین تبھی آئے گا نا جب میں اپنا ہاتھ پہلے بڑھاؤں کسی کی مدد کے لیے, تب مجھے یقین ہو کہ آج میں نے اس کی مدد کی, میرے خدا نے دیکھا ہے. تو اس نے وعدہ کیا تھا تو ایک ہی مدد کر, تیری مدد کرنے والا میں ہوں. تو پھر میرا یقین کامل ہو جائے گا کہ اب کوئی رہے نہ رہے اس دنیا میں, میرے رب کی ذات ہے جو میری مدد کرے گی. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے جناب. رمضان ہمارا
सहारा मिले, तेरी रहमत से मुझको किनारा मिले, मुझ निकम्मे को तेरा सहारा मिले, मुझ निकम्मे को तेरा सहारा मिले, मेरी रख ले शर्म मेरा रख ले भरम, 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 मैं हूँ बंदा तू मौला मेरा, या अल्लाह बादशाह, या अल्लाह शहनशाह, शहनशाह, या अल्लाह बादशाह, या अल्लाह शहीद तू करे बादशाह, या अल्लाह शहनशाह, सदका आले नबी का मुझे माफ कर, काले नबी का मुझे माफ कर, रोज़े महशर से मुझको तो लगता है डर, रोज़ महशर से मुझको तो लगता है डर, ऐब धुल जाए सब ऐ मेरे प्यारे रब, ऐब खुल जाए सब ऐ मेरे प्यारे रब, माफ कर दे तू बंदा तेरा, या अल्लाह बादशाह, या अल्लाह शहनशाह, शहनशाह, या अल्लाह बादशाह, या अल्लाह शहनशाह, या अल्लाह शहनशाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। हमारे साथ इस वक्त जो आपने खूबसूरत आवाज़ सुनी जनाब, मैं हमेशा कहती हूँ ये फर्श से अर्श तक का सफ़र होता है, और आज हमारे भाई लाहौर से यहाँ मौजूद हैं, फरीद तमाम ना, महमूद या क्या कहा, पाक पतन शरीफ से, पाक पतन शरीफ से महमूद फरीदी फरीद कवाल। साहब। तो सुभान अल्लाह, मौला आपको इसी तरह और जगह दे। इसी तरह आपने भी ये जो कलाम मुंतखब किया, आपने कहा इसमें कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ और मालिक तू मुझे माफ़ कर दे, है, और हम सब बड़े गुनहगार हैं, मालिक तू मुझे माफ़ कर दे। लेकिन उन गुनहगारों के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे हुए अपने मेहमानों का तारुफ में चाहूँगी, ज़ुबैर भाई आप करवा दें ताकि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। जी, अभी आपने जो है वो ब्रेक से पहले जब हम थे तो मुसर्रत साहिबा का तो तारुफ करवाया था, और उनके साथ सादिया ने कहा था कि कुछ लोग भी हमारे साथ होंगे, तो वो दो हमारे सामने कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जिनका अभी हम केस भी सुनेंगे मुसर्रत साहिबा से, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती डॉक्टर इमरानुल हक कल्याणवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। डॉक्टर साहब जो है वो शोबा इस्लामिक स्टडीज़ में कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो मुझे ना, आप दो डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए जी, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दोनों डॉक्टरों से एक सवाल करना है, वो ये है कि जब हम बात करते हैं कि हम गुनाहगार और हमें तो माफ़ी दे दे, उसके बाद हम जब अपनी माँओं और अपनी बहनों के साथ ये हशर करते हैं कि ज़रा सा गुस्सा आया, हमने उठाया, तेज़ाब ना हुआ, पानी हुआ, आपने फेंक दिया। अब ये जो केस मेरे साथ इस वक्त बैठा है, ये खातून बैठी हैं जो मेरे साथ, इनका क्या था, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपने शौहर का जो है बाजू बन सके, अगर उसकी मदद कर सकती तो कर सके। यही इन्होंने भी किया। और हमारे यहाँ असूल होते हैं, जो मैं अपनी अम्माओं की और अपनी नानियों की सूरत से देखती आई हूँ कि वो बीसी डालते थे, कमेटी डाली, पैसे जमा हुए, और उसके बाद में जो कमेटी निकलती थी तो फिर हम बड़ा खर्चा आता था वो उसके होता, किसी की शादी आने वाली है या अपनी किसी बेटी की शादी होती उसके लिए। तो इनका कसूर क्या था जनाब? ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ इनका कसूर बता दूं कि जो खातून यहाँ बैठी, इनका कसूर था, इन्होंने बीसी डाली थी। और बीसी कहाँ डाली थी? जेठ जो है इनके जो बड़े जेठ हैं उनके ससुर के पास वो बीसी डाली थी। तो इन्होंने बड़ी दफा उनसे कहा कि अब मेरी बीसी की बारी, अब मुझे बीसी दे दे, अब बीसी दे दे। इनके शौहर ने भी कहा। तो एक दफा उनके ससुर ने कहा कि जी आए, आप बीसी लेने के लिए आए। और जब ये बीसी लेने वहां पहुंची तो उनको तेजाब से नहला दिया गया। ये इतना मैं कहती हूँ कि हमारे अंदर इतना बड़ा शैतान कहाँ से जागता है, ये मैं ज़रूर जानूंगी। लेकिन अभी लेती हूँ मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। मैं कल्याणी साहब से भी ये बात जानना चाहूँगी कि इस तरह के लोगों के लिए इस्लाम में क्या सज़ा है,
اوپر کیا سزا ملے گی, یہاں کیا سزا ملے گی, اور ان خواتین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہمارا ایمان افطار کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ذرا تکلیف دہ اسٹارٹ تھا ہمارا, کیونکہ جب اپنی ماں اپنی بہنوں کو ہم تکلیف میں دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ دکھ محسوس کرتے ہیں. جاتے ہوئے کلیانی صاحب میں آپ کی طرف اور دونوں ڈاکٹرز کو میں نے جھنجھوڑا تھا اور اس کو آیا تھا کہ ایسے لوگ جو کسی کی مسکراہٹ چھین لیتے ہیں ان کے لیے دین میں کیا سزا ہے, اور مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں کوئی انہیں سزا ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. دیکھیے اسلام ہمارا بڑا نیچرل ہے اور اس نے ہر چیز میں بالکل جسٹس ہمیں دیا ہے کہ ایسا انصاف کہ جو انسان کو بالکل سستے اور آسان طریقے سے مل جائے. پہلے میں مذہب کے حوالے سے اس چیز کو کلیئر کر دوں اور پھر ان کی طرف آتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اور کیوں اس کا بھی بدلہ نہیں ہوتا. جو آیت میں نے پڑھی اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے اے عقل مندو, اگر تم اس بات کا احساس رکھتے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ قصاص کس چیز کا؟ قصاص ہر اس چیز کا کہ تمہارے لیے اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا کہ اگر کسی کی آنکھ ضائع ہو تو آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اصولی طور پر بالکل بیان کر دی. اچھے آپشنلی بھی بیان نہیں کی, یہ بالکل بائی فورس ان پر عمل کروانا امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے کہ تمہارے کتبہ کا لفظ ہے, کتبہ علیکم القصاص فی القتل, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى, پورا تم پہ فرض کر دیا گیا. جس طرح روزے فرض کیے گئے, اس طرح انصاف فرض کیا گیا. اب یہ ہمارا ایک قصور ہے کہ وہ عمل اس پہ کیوں نہیں ہوتا. رہی بات انفرادی عمل کی, اسلام کی میں آپ کو ایک خوبصورتی بتاؤں. بڑے بڑے علماء سے میں نے واقعہ سنا, مستند علماء سے واقعہ سنا, اور انہوں نے تحریر بھی کیا واقعہ کہ وہ اسلام کہ جس نے چونٹی کو سیراب کر دینے کی وجہ سے اتنے بڑے عالم کو بخشا. شیخ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی کا واقعہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوئی وفات کے بعد تو اللہ پاک نے پوچھا کہ غزالی کیا لے کر آئے ہیں آپ ہمارے لیے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ میں اتنی عبادتیں, تہجد, روزے, نماز, کتاب میں تصنیف, ساری عبادتیں اپنی انہوں نے کاؤنٹ کرائیں کہ جی یہ میری عبادتیں. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ آپ کی ساری عبادت ایک طرف, لیکن آج جو ہم آپ کو بخش رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ جب ایک کتاب لکھ رہے تھے, اپنا قلم رکھا ایک طرف, تو اس میں ایک چیونٹی نہ کے پینا شروع کر دیا. جب آپ وہ قلم اٹھانے لگے تو آپ نے دیکھا چیونٹی پی رہی ہے, آپ نے چھوڑ دیا, اس کو پینے دیا. اس چیونٹی کو سیراب کر دینے کی وجہ سے آج ہم آپ کو بخش رہے ہیں. جو رب کریم ایک چیونٹی کے اوپر بھی نظر رکھتا ہو کہ میری مخلوق کا کون خیال رکھ رہا ہے, کیا وہ اتنی جو بے قصور مائیں بہنیں ہماری ہیں ان پر درندگی کے ساتھ ہی پھینک رہے ہیں, ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, اللہ نہیں پوچھے گا؟ بالکل. اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے, جی بولیے. بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے مستند, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون کو مستقل رسیوں سے باندھ کے رکھا گیا, اس کو عذاب ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو رسی سے باندھ کے اپنے پاس رکھا تھا اور اس کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا تھا, تو بیچاری بلی بھوکی مر گئی. تو اب اللہ کی طرف سے مستقل وہ خاتون جس نے اس کو قید میں رکھا اور کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا, مستقل اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو جو اللہ رب کریم ایک بلی کو بھوکا مار دینے کی وجہ سے اس سے انتقام لے رہے ہیں, تو وہ لوگ ڈریں کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور ہمارے قانون کے متحرک ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. میں ضرور ان سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا ہوا تھا, یہ تھوڑا سا تاکہ ہماری آڈینس سن سکے. جی میری طرف سے سب کو سلام. یہ میں نے وی سی ڈالی جی اپنے جیٹ کے. آپ کو بولنے میں تکلیف تو نہیں ہو رہی زرینہ؟ بس تھوڑی سی ہو رہی ہے. اچھا, جو قصہ میں نے بتایا بالکل یہ وہی تھا کہ جیٹ کے سسر کے پاس آپ نے بی سی ڈالی تھی, سمدھی جو ہیں ان کے پاس بی سی ڈالی تھی, وہ دے نہیں رہے تھے بی سی, تو پھر انہوں نے آپ کے میاں کو کیوں نہیں بلایا, آپ کو بلایا انہوں نے؟ دونوں گئے تھے, پہلے دونوں گئے تھے. ہاں, اس کے بعد کہنے لگے کسی دن پھر آپ آنا تو میں دے دوں گا پیسے. پھر آپ گئی اکیلی؟ جی.
تو اس دن جس دن آپ اکیلے گئی اس دن ان کے گھر پہ کتنے لوگ موجود تھے؟ نہیں کوئی بھی نہیں تھا، صرف وہی تھے؟ باہر بلایا تھا گلی کے اندر؟ جی. تو گلی میں بھی لوگ موجود تھے دیکھنے والے؟ کوئی بھی نہیں تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی. تو جیسے ہی دروازہ کھولا تب انہوں نے آپ کے اوپر تیزاب پھینکا؟ میں ناظرین اس وقت دکھا نہیں سکتی، میں صرف بتا سکتی ہوں آپ کو، کیونکہ کچھ چیزیں میں نہیں چاہتی، اس وقت بچے بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت ان کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں. اور مسرت آپا بتائیں گی کہ بہت کوشش کی، 2 دفعہ آپریشن ہو چکا ہے ان کا، لیکن بینائی نہیں آ پائی، دونوں آنکھیں ان کی نہیں ہیں اس وقت. یہ آلموسٹ ان کا پورا فیس جلا ہوا ہے، اور اتنے سارے ان کے آپریشن، پورا یہ ہاف حصہ آپ سمجھے، ہاف باڈی جو ہے، کیونکہ یہ یوں پھینکا، تھرو کیا گیا ہے، تو سمجھے کہ یہ اور یہ جتنا حصہ ہاتھوں تک یہ سب جلا ہوا ہے ان کا. اور وہ کہا ان کو آپ نے کوئی کیس ویس آپ کے سسرال والوں نے کیا، آپ کے شوہر نے کیا؟ تو کہاں ہے اب ان کا کوئی؟ نہیں، ابھی ان کو جیل ہو گئی تھی. جیل ہوئی؟ شکر خدا کا، کسی کو تو کوئی وہ ہوا. لیکن آپ یہ آپ کے پاس جس حال میں پہنچی جی، تو وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ ان کے سسرال والوں کا اب ان سے رویہ کیسے؟ سسرال میں کچھ میاں میرے ساتھ ہیں. آپ کے میاں آپ کے ساتھ ہیں؟ ان کے 3 بچے ماشاءاللہ، 3 بیٹی ایک بیٹا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی؟ جی. اللہ ان کو جزا دے اور ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی وہ دے. بیٹی سنبھالتی ہے، مولا اس کو پتہ بھی نہیں ہے کلیانی صاحب کہ وہ کیا کما رہی ہے جنت. ویسے ماں باپ کی خدمت کرنا ایک آپ کے لیے وہ ہے بہت بڑا ثواب ہے، پھر اس کنڈیشن میں کرنا واقعتاً کتنی بڑی ایک سعادت کی بات ہے. لیکن جو زندگی میں محروم ان کے ساتھ لگا دی ظالموں نے، وہ تو چیز کوئی لوٹا کے نہیں دے سکتا ان کو. لیکن کہتے ہیں کہ باہر نکلنے میں بہت پریشان تھے لوگ، بہت طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. بالکل ظاہر ہے، تو ہمارا معاشرتی رویہ بہت عجیب سا ہے. اللہ کی پناہ. واقعتاً لوگوں کے اندر بجائے ایک فیور دینے کے اور کسی نہ کسی طرح، اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے تو کسی کو کم از کم 2 جملے کس کے تکلیف تو نہ دو. بالکل. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ان بچیوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، صحیح جانتے ہوئے بھی کہ ان کا قصور نہیں ہے، اور میں کہتی ہوں قصور بھی ہے، ہاں، اول تو یہ سزا نہیں ہے، ہاں، لیکن آپ ان کو ہم یہ کہتے ہیں ضرور اس نے کچھ کیا تھا، اسی کا قصور تھا، تبھی اس کی سزا ہونی ہی یہی چاہیے تھی. اب جیسے انہوں نے کیا، اور آپ کی تو نااہلی تھی کہ آپ نے بند اس میں. اب دیکھیں یہ بھی علم کی کم عملی اس کو کہوں گی میں، کہ انہوں نے ایک بند ٹینک کو موم بتی جلا کے چیک کری تھی کہ کیا وہ اس میں پانی ہے کہ نہیں، تو اس کی جو گیس تھی اس سے یہ پورا ان کو حادثاتی طور پہ یہ برن ہوئی. اور ان کے ساتھ مطلب حادثہ ہوا نا. ہاں بالکل. یہ اس حالت میں اپنے سسرال میں کام کرتی تھیں، ان کا خیال رکھتی تھیں، مطلب ان کا احسان تھا نا کہ وہ بیوی، وہ عورت جو ان کے گھر آئی تھی، جس نے بچے اور میاں سب پالا تھا، نکال باہر کیا اس کو صرف اس لیے جی کہ اب ہم اس کا بوجھ کیوں اٹھائیں. اللہ مطلب اس طرح کے لوگ جو بھول جاتے ہیں محبتیں، رشتے، یہ انسانیت. لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن انہیں مرنا ہے، انہیں جواب دینا ہے کسی کے آگے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوگا نہیں. کچھ نہیں کر پاتی تھی، اپنا بھی کچھ نہیں کر پاتی تھی. یہ ہاتھ جو ہے اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ آپریشنز کے بعد کھلے تو آپریشن کروائے ان لوگوں نے، سرجری کروائی، اس کے بعد یہ اتنا بہتر ہوا کہ اتنی چٹکی بن کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنا ہوتا تھا. اتنی طاقت لگا لوں اتنا ہوتا تھا، اس سے زیادہ ہی پڑتا تھا یہ مجھے. اور اب جو اللہ کا شکر ہے میں سب کچھ کر لیتی ہوں، روٹیاں بنانا، کھانا بنانا، سب کچھ کرتی ہوں. چیز سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کہاں جائیں، کس یہ مطلب کلیانی صاحب اس کو لے کے ہم کہاں مطلب کس سے بات کریں. کیا ایسے ان کے چلے سزا مل گئی، ایسے کتنے ہی کیسز ہوں گے جن کو سزا نہیں ملتی، میجورٹی میں تو نہیں ملتی. ریسمبلنگ والی سزا کہ جس طرح جرم کیا اس طرح سزا دی جائے. یہ بھی چلے اچھی بات ہے کہ جیل میں ہیں، لیکن اس کو مزہ آئے کہ وہ جو اس نے تکلیف پہنچائے کہ اس کی بھی بینائی چھینی جائے، اس پہ بھی تیزاب پھینکا جائے، تب یہ سزا برابر ہوتی ہے کہ سیم اس کو پتہ لگے کس طرح جلتا ہے انسان. جھلسنے کی تکلیف، آنکھ جانے کی تکلیف، دنیا اندھیری ہو جانے کی تکلیف، وہ اس کو محسوس ہو کہ دنیا تاریک ہو جائے. کسی کی آپ نے آنکھیں چھین کے اس کی دنیا تاریک کر دی. تو اسلام تو یہ انصاف دیتا ہے کہ بالکل اس کے برابر سرابر جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس کے برابر اس کو دنیا میں انصاف دیا جائے. آخرت کا معاملہ تو پھر اللہ نمٹتے رہیں گے اور مزید.
بالکل جناب. یہ بھی دیکھیں کہ یہ تو چلے انہوں نے بیچاری نے اپنا پیسے جمع کرے حق مانگے ہیں. جن بچیوں کو جلایا جاتا ہے یا تیزاب پھینکا جاتا ہے، شادی سے انکار کرتے ہیں.